حضرات حسنین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بہت یادگار اور پیارا رہا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، سورۃ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورۃ احزاب کی آیت 33 سے 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ یہ آیت اتری، اس آیت کا مطلب تھا نبی کی گھر والیوں کو اللہ پلیتی سے، شرک سے دور کر دے گا، پاک کر دے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے آیت اتری۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم خوش ہو گئیں رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کہ ہمارے گھر میں اتری، میرے گھر میں اتری اور ہم بیویوں کے لیے اتری۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں سنائی اور خوشخبری دی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دعا مزید فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ کہا اے اللہ میری اولادوں کو بھی اس میں شامل فرما دے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت، اس آیت کے نزول کے وقت، رسول اللہ کی پہلی 3 بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں، انہیں بلایا، حضرت علی کو بلایا اور ان بچوں کو بلایا، اور اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا میری یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی وہی پاکی والا رتبہ عطا فرما دے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت سنی مسلمان جو ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں جنہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں جنہیں رسول اللہ کا خاندان کہتے ہیں۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اہل بیت سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں اور اولاد کی اولادوں کو بھی اہل بیت سمجھتے ہیں۔ ہم دونوں اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں مزید عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی پہلے فرما دی تھی، یاد رکھیں۔ حضور علیہ السلام کی وفات سن 10 ہجری کے بعد 11 ہجری کی ابتدا میں ہے، اور حضرت حسین کی شہادت سن 60 ہجری کے بعد 61 ہجری کے 10ویں دن ہے، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ تو اگر 10 ہجری 60 سے نکالیں، پیچھے 50 سال بنتے ہیں، تو شہادت سے 50 اور 51 سال پہلے اللہ کے رسول نے وہ پیشن گوئی حضرت جبرائیل کے بتانے پہ بتا دی تھی امت کو، جس میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے اور مجھے فرمایا کہ میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، دروازہ ذرا بند کر دو۔ کہتی ہیں میں نے دروازہ باہر سے بند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان لگے، میں باہر گھر کے کام کاج میں مصروف ہی، کچھ ٹائم کے بعد میں نے دیکھا کمرے سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے دروازہ یکایک نظر کر کے دیکھا تو کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا حضور کا آرام کس نے خراب کیا۔ میں گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں جھکے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو مبارک ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ سمجھا کہ اس معصوم کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ کی نیند مبارک خراب ہوئی ہے، تو میں نے بطور صفائی دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو حفاظت کا انتظام پورا کر کے کنڈی لگائی تھی، میں نے نہیں کھولی، اس میں میری کوئی وجہ نہیں، یعنی اپنا بتانے لگی۔ حضور نے فرمایا نہیں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو تو جبرائیل نے کنڈی کھول کے دی ہے۔ اور جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور ایک مٹی دکھائی جو کسی شیشے میں بند تھی، کہا یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں اس میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، یہ میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ مشکات شریف کی روایت ہے جب 10 ہجری میں 61 ہجری کی 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے تو وہ مٹی خون کے رنگ میں بدل گئی تھی۔ یہ ہماری احادیث پاک کی کتب کے حوالہ جات ہیں۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ام سلمہ کو دی ہے، باقی کسی بیوی کو نہیں دی۔ اس کی کئی وجہ ہیں، ایک وجہ جو ہم پہ کھلی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے یہ بات بتا دی ہو کہ جب حسین ابن علی کی شہادت ہونی ہے تو آپ کی ساری ازواج نے اس وقت دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس وقت جو باقی ہوگی وہ یہ ام سلمہ ہوگی۔ حضرت ام سلمہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد دنیا سے گئی ہیں، تو یہ پیشن گوئی پہلے آ چکی تھی، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واقعہ کربلا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کس نے جہنم اپنے مقدر میں لکھنی ہے، کس نے آخرت کی بربادی اپنی تقدیر میں اپنے ذمے لینی ہے، اور کس نے شہادت حسین کا ظلم کرنے والا بدنما داغ اپنے چہرے پہ لے کر کل قیامت کے دربار میں جانا ہے۔ یہ کچھ مقدر تھے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا